اور حشر میں مجھ سے پوچھا خدا نے اگر بتاؤ گنہگار کیا چاہیے، عرض کر دوں گا تیری عطا کی قسم مصطفیٰ چاہیے، مصطفیٰ چاہیے۔ حاضرین مکرم، دعا ہے اللہ رب العزت آپ کی میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ کیونکہ کافی دیر سے یہاں موجود ہیں تو اب زیادہ خطاب کرنے کا نہ وقت ہے اور آپ ہی تھکے ہوں گے یقیناً، تو مختصراً ایک دو باتیں عرض کر کے میں اپنی حاضری لگواؤں گا۔ اللہ رب العزت میرا یہاں حاضر ہونا سب کا اور آپ کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حاضرین مکرم، شادی کے موقع پہ حضور علیہ السلام کے میلاد کی محفل سجانا یقیناً اس کی بہت ساری برکتیں اور رحمتیں شامل حال ہو جاتی ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ پیارے ہم نے تجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ذرا غور فرمائیں حاضرین مکرم کہ کتنے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، ان جہانوں میں کس کس چیز کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، کس کس طرح سے وہ رحمت حاصل کی جا سکتی ہے، یعنی کس کس چیز کے لیے اللہ نے اپنے محبوب مکرم کو رحمت بنا کر بھیجا۔ تو آئیے میں اس کی مختصراً ایک دلیل سے آپ کو بات سمجھاؤں کہ کس کس چیز کے لیے اور کس کس جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اللہ رب العزت نے یہی للعالمین کا لفظ ایک جگہ اپنے لیے استعمال فرمایا ہے، ایک جگہ اپنے محبوب مکرم کے لیے استعمال فرمایا ہے۔ جب اپنے لیے استعمال فرمایا تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ بے شک میں تمام جہانوں کا رب ہوں، اور یہاں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور محبوب مکرم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اپنا رب ہونا جس جس جہان کے لیے اس نے فرمایا ہے، اور رب کس کس جہان کا رب ہے، رب نے تو جتنے جہان تخلیق کیے ہیں ان سب کا رب اللہ رب العزت ہے۔ تو یعنی رب نے اپنے لیے بھی للعالمین کا لفظ استعمال کیا، للعالمین رب العالمین، یعنی کہ جس جس جہان کا اللہ رب العزت رب ہے اس جہان کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، اس جہان کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ جہان جس میں ہم زندہ ہیں یقیناً اس کا رب اللہ ہے۔ جب اس کا رب اللہ ہے اس کے لیے رحمت اللہ نے اپنے محبوب کی ذات اقدس کو بنا کر بھیجا۔ پھر ایک اور بات میں عرض کرتا چلوں، مختصراً اسی آیت سے تھوڑی سی عقیدے کی بات بھی کرتا چلوں۔ حاضرین مکرم، یاد رکھیے رحمت ہونے کے لیے موجود ہونا بھی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ کسی سے رحمت کا مطالبہ کریں، کسی سے رحمت کا مطالبہ کریں اور وہ موجود نہ ہو تو یہ ممکن ہے یا نہیں ہے؟ کسی سے رحمت طلب کریں آپ، وہ موجود بھی نہ ہو تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ہمیشہ رحمت اسی سے طلب کی جاتی ہے جو ہستی موجود ہو۔ تو اللہ رب العزت کا یہ فرمانا کہ پیارے محبوب ہم نے تجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، یہ اس چیز پر بھی دلالت کرتا ہے کہ جب تک جہان بنتے رہیں گے، یہ تو ایک جہان ہے، آج سے 1400 سال پہلے جو آقا کا ظاہری مثال ہوا وہ بس ایک پردہ تھا، ورنہ یہ تو ایک جہان ہے۔ رب نے تو فرمایا ہے پیارے جتنے جہان ہیں ان سب جہانوں کے لیے تو رحمت ہے، اور ہم اگر اس جہان میں بھی آقا کو حاضر و ناظر نہ مانے تو پھر قرآن کی آیت کا انکار ہوگا۔ یہ میلاد کی محفل یہ اس رحمت کے حصول کا ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت اس ذکر کے صدقے سے رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے، برکتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے حاضرین مکرم، یاد رکھیے جس جگہ، جس محفل میں، جس بزم میں، جس مقام پہ میرے آقا کا ذکر کیا جائے، اس جگہ پہ، اس مقام پہ، اس محفل میں، اس کام میں کبھی فنا نہیں ہوگی، اس میں ہمیشہ بقا ہوگی، برکتیں ہوں گی، برکتوں کا نزول ہوگا، رحمتوں کا نزول ہوگا جہاں بھی میرے آقا کا ذکر کیا جائے گا۔ میں دلیل عرض کرتا کروں اور اپنی گفتگو ختم کروں۔ حاضرین مکرم، دیکھیے آپ میں سے جو لوگ حج یا عمرے پہ گئے ہیں وہاں انہوں نے ایک مقام دیکھا ہوگا جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں، دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ مقام ابراہیم وہ کیا ہے؟ ایک پتھر ہے، اس پتھر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان موجود ہیں۔ اور یاد رکھیے اور پوچھیے علماء سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس علاقے میں
تبلیغ کے لیے تشریف لائے تھے، وہ علاقہ تھا شام، فلسطین اور حجاز کا علاقہ۔ اس میں